ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے تو جن کا چاند تھا وہ ستارے نہ رہے رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ ملک اللہ ذو الجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص انگنت تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام درود و سلام
امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کے نام جنازتوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع یہ ہے سیلاب کیوں آتے ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ 50 سال پیچھے چلے جائیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ آج ہم جن نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، ہم سے پہلے والے لوگ اس سے محروم تھے۔ آج جو چیزیں ہمیں بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہیں، ان کو سخت محنت اور مشقت کے باوجود بھی نہیں ملتی۔ آج جو پیسے کی فراوانی ہمارے پاس پائی جاتی ہے، پہلے لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ پرانا زمانہ بہت اچھا تھا، وہ لوگ ہم سے زیادہ خوشحال تھے، وہ ہم سے زیادہ صحت مند تھے، وہ ہم سے زیادہ ٹینشن فری تھے، وہ ہم سے زیادہ سکون میں تھے۔ نعمتوں کی فراوانی کے باوجود مختلف بیماریاں ہمارے اندر ہیں، ایسی بیماریاں کہ 50 سال پہلے کے لوگوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ آج ہر آدمی 3 وقت کھانا کھانے اور درجنوں سوٹ رکھنے کے باوجود پریشان نظر آتا ہے۔ آج کا انسان خوشحالی کے باوجود ذہنی مرض میں مبتلا ہے۔ ہر شخص اپنے بہن بھائیوں، خاندان، پڑوسیوں سے پریشان ہے، ناراض ہے۔ خامد بیوی ایک دوسرے سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ رعایا حکمرانوں کے کردار، حکومت عوام کے سلوک پر مطمئن نہیں ہے۔ معاشرے میں لوگ اپنی جان مال کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ہر ملک دوسرے ملک سے خوف زدہ ہے۔ اگر کچھ لوگ ان چیزوں، ان پریشانیوں سے قدر اطمینان پاتے ہیں تو پھر قدرتی آفات اور مصائب ان کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر ان قدرتی آفات کی جو ریشو ہے سال بہ سال بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر سال یا سال میں 1-2 بار زلزلے، وبائی امراض، سیلاب، بارشوں کا کثرت کے ساتھ ہونا اور بہت ہی پریشان کن حالات بنتے جا رہے ہیں۔ ناامیدی بڑھتی جا رہی ہے، زندگی میں تنگ دستی آتی جا رہی ہے، خوشیوں کا گدا گونجتا جا رہا ہے۔ کائنات کا نظام بنانے والے اور چلانے والے نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ ہر طرف پریشانیاں کیوں ہیں، یہ حالات کیوں بدلتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ اس کی وجہ کائنات کے رب نے بیان فرمائی۔ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ فرمایا تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہاری بدعملی کی وجہ سے تمہیں مصیبت پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت زیادہ تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا مقام، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ زمین میں جو فساد نظر آتا ہے، فتنہ نظر آتا ہے، پریشانیاں نظر آتی ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، بدعملی نظر آتی ہے، خوف ہی خوف ہے، ڈر ہی ڈر ہے، نا امیدی کی صورتحال ہے، بدحالی ہے، ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، فساد پھیل گیا ہے۔ تو ثابت ہوا جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ بندے کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور آتی کہاں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جب مالک ناراض ہوتا ہے پھر اس طرح کے حالات بنتے ہیں۔ آج میں حیث القوم ہم سوچیں دیکھیں، پوری قوم اپنے گربان میں جھانکے، کیا ہم اللہ کی رضا والے کام زیادہ کرتے ہیں یا رب کی ناراضگی والے کام زیادہ کرتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے، فیصلہ اور نتیجہ یہی ہے کہ اللہ کی ناراضگی والے کام زیادہ ہو رہے ہیں اور اللہ کی رضا والے کام تھوڑے ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فساد ہی ہوگا، فتنہ ہوگا، آزمائشیں ہوں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے۔ ان کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پریشانی مصیبت کا آنا ایک مقصد تو آزمائش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشحالی کے بعد تنگ دستی دے کر، مال کی فراوانی کے بعد مال لے کر نقصانات کے ذریعے آزماتا ہے۔ صبر کون کرتا ہے؟ رب کی تقسیم اور رب کی رضا کے اوپر کون راضی رہتا ہے؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں خوف دے کر، بھوک دے کر، جانوں کی کمی دے کر، مالوں کی کمی دے کر، پھلوں کی کمی دے کر آزمائیں گے۔ جو لوگ اس آزمائش میں صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری اور بشارت۔ پریشانی کے آنے سے مومن صبر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے اس آزمائش میں۔ تو یہ پریشانیاں آزمائش کے لیے آتی ہیں، ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ دوسرا، پریشانی آنے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بندوں کو متنبع کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ لوگ اس پریشانی کی وجہ سے سیدھے راستے پہ آتے ہیں۔ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس کی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ مزہ چکھائے انہیں بعض اس کا جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ جو بچ گئے ہیں ان کے لیے سبق ہوتا ہے، تنبیہ ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، عبرت ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے اپنی اصلاح کر۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ
يرجعون. فرمایا ہم بڑے عذاب سے بچانے کے لیے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ سبق سیکھ کر لوٹ آئیں. عبرت حاصل. بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہیں. اور تیسری وجہ ہوتی ہے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. جب گناہ عام ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں عام ہو جاتی ہیں، شریعت کے خلاف ورزی عام ہو جاتی ہے، غرور، تکبر، ناشکری عام ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سبق سکھاتے ہیں. پریشانیاں آنے کی، مصیبتیں آنے کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں؟ یہ پریشانیاں آتی کب ہیں؟ پہلی چیز، جب لوگ شرعی احکامات میں اپنی مرضی کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ان کو پریشانیوں میں، مسائل میں مبتلا کر دیتے ہیں. پہلا پارہ ہے، فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. فرمایا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے، تمہیں دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے اور قیامت والے دن تمہیں سخت عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے. اپنی مرضی کی باتیں ماننا اور اپنی مرضی کی باتیں چھوڑ دینا. جہاں فائدہ دے گا، نفع دے گا، مفاد دے گا، اپنا شوق دے گا، مطلب کی بات دے گی وہ مان لے. اور جہاں فائدہ نہیں ہے، مفاد نہیں ہے، شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، اپنی خوشی نہیں ہے، رضا نہیں ہے، وہ بڑے سے بڑا حکم کیوں نہ ہو، اللہ کا حکم کیوں نہ ہو، رسول اللہ کا حکم کیوں نہ ہو، اس کو ماننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں ذہن بن گیا کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کے پابند، اللہ نے حرام کھانے سے روکا ہے، اس سے نہیں بچیں گے. قرآن پڑھنے لگ جائیں گے لیکن لوگوں کا مال کھانے سے نہیں بچیں گے، غیبت سے نہیں بچیں گے، دھوکے بازی سے نہیں بچیں گے، فراڈ کرنے سے نہیں بچیں گے، والدین، بہن بھائی، قریبی رشتہ دار، مسلمانوں کی دل آزاری سے نہیں بچیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بات سمجھ آتی ہو پھر بھی ماننی ہے، سمجھ نہ آتی ہو پھر بھی ماننی، فائدہ ہو پھر بھی اللہ کو ماننا ہے، نقصان ہو پھر بھی اللہ کو ماننا ہے، شریعت سے انحراف نہیں کرنا. جب لوگ شریعہ کامات میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. یہ قرآن ہے. یہ پہلا سبب ہے پریشانی کا، مصیبتوں کا. اب دوسرا سبب سنیے. دوسرا سبب یہ ہے جو لوگ قرآن کریم سے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر اللہ ان کی دنیا کی زندگی کو، معیشت کو تنگ کر دیتا ہے. پریشانیاں ہی پریشانیاں، مصیبتیں ہی، بے یقینی کی صورتحال، بدحالی، خشک سالی، سیلاب، زلزلے، طوفانی بارشیں. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، جو میری کتاب سے منہ پھیرتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی گزران کو تنگ کر دیتے ہیں، معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. آج دیکھیں کچھ سال پیچھے جائیں، 20-30 سال پہلے ہر گھر کا ہر فرد صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد
قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کام پہ بعد میں جاتے تھے، ناشتہ بعد میں کرتے تھے، کھانا بعد میں پکتا تھا، فجر کی نماز پھر قرآن کی تلاوت۔ آج ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آخری بار ہم نے قرآن کب پڑھا۔ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، میسنجر یوز کرتے ہیں، تو وہ آ جاتا ہے لاسٹ سین، آخری بار کب دیکھا تھا۔ اب سامنے رکھیں قرآن کو اور پھر دیکھیں کہ لاسٹ سین آخری بار قرآن کو کب پڑھا تھا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری کتاب سے منہ موڑے گا، جس نے میری کتاب سے منہ موڑ لیا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، یعنی جس بندے کو قرآن میں دلچسپی نہیں ہے، نماز میں دلچسپی نہیں ہے، اللہ کی یاد میں کوئی شوق نہیں ہے، رب کو یاد کرنے میں کوئی جوش و جذباتوں کو شوق، کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے اس نے منہ موڑا ہوا ہے، نہ اس کے پاس قرآن کی تلاوت ہے، نہ اس کے پاس نماز کی پابندی ہے، نہ اس کے پاس ذکر اذکار کا اہتمام ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، رب سزا یہ دیتا ہے اس کی معیشت کو، گزران کو، روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ صرف یہیں پہ بس ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اللہ اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، کہے گا پروردگار لما حشرتنی أعمىٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، قد كنت بصيرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ پروردگار کی طرف سے جواب دیا جائے گا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، یاد کر ہماری آیات بینات تیرے پاس آئی، ہمارے احکامات تیرے پاس آئے، فنسيتها، تو نے سن کے بھلا دیا، كذلك اليوم تنسى، آج ہم نے تجھے اندھا کر کے بھلا دیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی طرف دیکھیں گے نہیں تو رب کی رحمتیں آئیں گی؟ انسان کیا سمجھتا ہے رب کے سامنے جھکوں گا نہیں تو پھر پریشانیاں ختم ہوں گی؟ انسان کیا سمجھتا ہے میری زبان پہ اللہ کی یاد نہیں آئے گی تو میں پھر ٹینشن فری رہوں گا؟ نہیں، جب قومیں، لوگ، افراد اللہ کی مخلوق رب کو بلا دیتی ہے، پھر مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، پھر زلزلے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حادثات سے، ان مصائب سے محفوظ فرمائے۔ تیسری وجہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی بجائے ان کو ویران کرنا۔ ایک تو بندہ مخالفت کرتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں نہ جاؤ، یہ بھی اللہ کے گھروں کو ویران کر رہا ہے۔ ایک عملی طور پر مسجد جاتا ہی نہیں، اللہ کے گھر میں جاتا ہی نہیں، اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال کرتا ہی نہیں، نماز با جماعت اس کو نصیب نہیں ہے۔ جو اللہ کے گھروں کو برباد کرنا چاہتا ہے، ویران کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کبھی آباد اور خوش نہیں رہ سکتا۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ایسے لوگوں کے انجام کے بارے میں فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن تو ہر چیز بتاتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے، پریشانی کی وجوہات کیا ہے، بیماریاں، حادثات، مسائل میں گھرے ہوئے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ خود کی اصلاح نہ کرنا۔ اللہ نے موقع دیا اصلاح کا، لیکن اصلاح نہیں کرنا۔ زلزلہ آیا، ہر طرف خوف ہی خوف، لیکن اصلاح نہیں ہوئی۔
کورونا آیا اصلاح نہیں ہوئی، بارشوں کی کثرت اصلاح نہیں ہوئی، سیلابی ریلیں اصلاح نہیں ہوئی۔ اللہ نے موقع دیا تھا، لوگ ڈر جاتے، توبہ کرتے، اپنی اصلاح کرتے۔ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اصلاح کا موقع دے اور بندے اپنی اصلاح نہ کریں، پھر پریشانیاں کم نہیں ہوتی، پریشانی زیادہ ہوتی۔ وَمَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے ہمیں دیکھ کر ایسے نہیں چھینتا لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جب اللہ ان کو نعمت عطا فرماتا ہے لیکن قوم کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اپنے اندر اصلاح نہیں پیدا کرتی، پھر اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے، پھر اللہ ان کو نیکی کی توفیق سے معروف کر دیتا ہے۔ دنیا میں جو پریشانی آتی ہے ان کی ایک وجہ ناشکری بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن اکثریت کو دیکھو ہر وقت ناشکری کے تالے مارتے، جو ہے وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ جو اللہ نے ان کو دیکھنے کے لیے دیا ہے، سننے کے لیے دیا ہے، پکڑنے کے لیے دیا ہے، بولنے کے لیے دیا ہے، رہنے کے لیے دیا ہے، کھانے کے لیے دیا ہے، پہننے کے لیے دیا ہے، اس کو تو توڑتے ہی نہیں ہے۔ معمولی سی پریشانی آ جائے، ہو ہم مارے گئے، اجڑ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے پلے کچھ ہی نہ تھا، یہ ناشکری۔ کون سے پوچھو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، خرید لینا، کتنے کی آتی ہیں؟ جو سن نہیں سکتے ان سے پوچھو کتنی قیمت دینا چاہیں گے اگر کہ سننے کی ان کو طاقت دے دی۔ ان سے پوچھیں جو بول نہیں سکتے، اور آفر دی جائے خرید سکتے ہو، چیز مل جائے گی، کیا کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو جائے۔ ہمیں اللہ نے مفت میں یہ چیزیں دی، ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ ناشکری یہ بہت بڑی وجہ ہے پریشانیوں کی۔ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے لوگ قدر نہیں کرتے، جو بن مانگے دیتا ہے وہ بن پوچھے چھین بھی لیتا ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی، وہ بستی بڑی پرامن تھی، مطمئن تھی، کسی قسم کا خوف نہیں تھا، کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق وافر مقدار میں ان کے پاس آتا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، پر اللہ نے ان کو سبق سکھایا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا کے ان کو پریشان کر دیا۔ آج ناشکری جو ہے نا یہ پھیلتی جا رہی ہے، جو ہے اس کو تولتا کوئی نہیں ہے، جو نہیں ہے بس اس کی وجہ سے رب کے شکوے اور گلے شروع کر دیتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور شکر گزاری کا جو پہلا طریقہ ہے وہ رب کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے حکموں کے سامنے جھکنا ہے، رب کی شریعت کے سامنے جھکنا ہے۔ جو بندہ زبان سے وہ کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ حالات کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کاروبار کیسے؟ الحمدللہ۔ نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کوئی شکر گزاری نہیں کر رہا، یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ جھکنے کے بعد کہے الحمدللہ، ماننے کے بعد کہے الحمدللہ،
تسلیم کرنے کے بعد کہے الحمدللہ، قرآن کی تلاوت کر کے کہے الحمدللہ، نماز پڑھ کے سجدہ کر کے رکوع کر کے کہے الحمدللہ، نیکی کر کے خیر خواہی کر کے ہمدردی کر کے حقوق کی ادائیگی فرائض کی پابندی کے بعد کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر گزاری۔ نماز ایک نہیں پڑھتا کہتے الحمدللہ، یہ کوئی شکر گزاری نہیں۔ ناشکری اور اس کے بعد پریشانیوں کے آنے کی ایک اور وجہ تکبر کرنا بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو وہاں کے لوگ کھلی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے دمرناها تدمیرا، ہم ان بستی والوں کو ملیا میٹ ہلاک و تباہ و برباد کر دیتے۔ آج دیکھیں اکثر لوگوں میں تکبر، میں یہ ختم نہیں ہوتے، میرے جیسا حسین کوئی نہیں، میرے جیسا مالدار کوئی نہیں، میرے جیسا ذہین کوئی نہیں، میرے جیسا چلاک کوئی نہیں، میرے جیسا عہدیدار کوئی نہیں، میرے جیسا لیڈر کوئی نہیں، تو تیرا خاندان، تیری حیثیت، یہ جملے نہیں سنتے ہو؟ جہاں جا میں تو تجھے منہ بھی نہیں لگاتا، اپنی حیثیت تو دے۔ اللہ، ہم اپنے ان رشتہ داروں کو کیوں بلائیں؟ ان کی حیثیت دیکھیں، ہماری حیثیت دیکھیں۔ جہاں جا کام کر، میں تو تیرے منہ بھی نہیں لگنا چاہتا، تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، ہم سے زیادہ مشہور کوئی نہیں، پاپولر کوئی نہیں، ہم سے زیادہ شہرت والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ وسائل والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ مال والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ اختیار والا کوئی نہیں، کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں اس طرح کہنے والے بڑے بڑے لوگ آئے، اللہ نے ان کو ایسا سبق سکھایا کہ دنیا والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا۔ قارون آیا تو اس کے پاس بڑے وسائل تھے، بڑے خزانے تھے، ما ان مفاتحہ لا تنوء بالعصبۃ اولي القوى، جس کے خزانے اتنے زیادہ تھے، اس کے خزانوں کی صرف چابیاں ایک بہت بڑا اونٹوں کا لشکر اٹھاتا تھا۔ اور وہ اس نے ضرور کیا، اس نے کہا میرے پاس جو بھی ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری ذہانت کی وجہ سے، میری تحقیق اور ریسرچ کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے۔ اللہ نے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا، آج کوئی اس کا نام لینے والا نہیں۔ تکبر، غرور، میں، ہم، ہمارے جیسا، ہم سے کہاں، فلاں، اس کی اوقات، اس کی حیثیت، اس کا عہدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں چلے۔ اس کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا، قرآن کو چھوڑ دینا، حدیث کو چھوڑ دینا، صحابہ کے عمل کو چھوڑ دینا، رسم و رواج کو، قرآن و حدیث کی بات کو چھوڑ دینا، بزرگوں کی بات کو، قال اللہ قال رسول چھوڑ دینا، قال الامام کو ماننا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں آسمان سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نہ ہو، میں ان کو قال اللہ قال رسول کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں قال فلاں قال فلاں۔ آج یہ بیماری ہمارے لوگوں میں نہیں ہے، اللہ رسول کی بات ہو بزرگوں کو لے آتے ہیں مقابلے میں، اماموں کو لے کے آتے ہیں، سب قابل احترام ہیں لیکن رسول اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔
اللہ سے زیادہ نہیں ہے، سب کا احترام کیا جائے گا، بات اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے۔ یہ سب قابل احترام ہے بزرگ، یہ سب واجب الاحترام ہے، واجب الاتباع جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، واجب الاطاعت اللہ اور اس کے رسول ہے۔ ان کا ادب کیا جائے گا، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے۔ وَغَمْتُ النَّاسِ، لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے، اس وجہ سے پریشانی آتی ہے۔ لہٰذا اپنے اندر جو تکبر والی اگر بیماری آ چکی ہے اس کو دور کریں تاکہ ہماری پریشانیاں ختم ہوں۔ ایک اور وجہ پریشانیوں کے آنے کی، رشتہ داری کو ختم کرنا، چھوٹی سی بات، معمولی سی بات، ہلکی سی بات، ردی سی بات کی وجہ سے بول چال ختم کر دینا، آنا جانا ختم کر دینا، رشتے ناطے ختم کر دینا، رشتے کاٹ دینا، توڑ دینا، طلاقیں کروا دینا، یہ پریشانیوں کے آنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ایک اور وجہ معاشرے میں بے حیائی کا پھیلتا، سوشل میڈیا کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، مختلف ذرائع سے فحاشی کو، بے حیائی کو پھیلا دینا، یہ بھی پریشانیوں، مصیبتوں، سیلابوں اور مسائل کے آنے کی وجہ۔ فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ مسلمان معاشرے میں، اہل ایمان میں فحاشی کو، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں اور اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے تکلیف دینے والا، درد دینے والا عذاب۔ کتنے لوگ ہیں جن کی کمانے کا ذریعہ بھی بے حیائی کو پروموٹ اور فروغ دینا، کتنے لوگ ہیں جو بے حیائی کو پھیلا کے پیسے کما رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، یاد رکھیں اس کا انجام کیا ہے، دنیا میں دردناک عذاب، ایسی تکلیفیں، ایسی بیماریاں کہ درد ختم ہی نہ ہو، دکھ ختم ہی نہ ہو۔ اور ایک اور وجہ ان چیزوں کے آنے کی، بے حیائی کا عام ہو جانا، بدکاری کا عام ہو جانا، شراب کو گناہ نہ سمجھنا، ریشم کے کپڑے شوق سے پہننا اور گانے بجانے کے ساز اور سامان کو، آلات کو گناہ نہ سمجھنا، اس کو بڑے شوق کے ساتھ لینا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے اور عذاب آنے کی وجہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے برے اور گندے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو بدکاری کو، ریشم کے پہننے کو، شراب پینے کو، گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، یعنی حرام نہیں سمجھیں گے۔ اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پہ اپنی بنگلو میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے اور پھر رقص و سرود کی محفلیں ہوں گی، اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، کچھ کو زمین میں دھنسا دے گا اور کچھ کی شکلوں کو بدل دے گا۔ ماپ تول میں جو کمی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور اسی طرح حرام کو حلال بنانے کے جو ہیلے ہیں، نیکی کا حکم دینے سے رک جانا، برائی سے منع کرنے سے رک جانا، اور دنیا سے جو محبت ہے، مال سے جو محبت ہے، اللہ رسول سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی شریعت سے جو محبت نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری بھی اس چیز کی وجہ اور سبب ہے جو بندے کے اوپر پریشانی آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو ان سے نجات عطا فرمائے، اور جو ان میں متاثر ہوئے اللہ ان کو بحال فرمائے۔ اللہ ان چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی، درس حاصل کرنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے گناہ، نافرمانی اور بالخصوص ان اسباب سے جو پریشانیوں کے آنے، مصائب کے آنے کے اسباب ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون